بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات چونکہ بدل رہے ہیں اور آنے والا ہر دن تبدیلی کا دن ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کہ جو چیزیں کل تک آفس میں بیٹھ کر کی جا رہی تھیں اور بڑے بڑے سٹورز میں بیٹھ کے کام ہو رہے تھے، بزنسز کے لیے کسی بھی ایک ورک پلیس پہ سارے کام ہو رہے تھے، اب وہ ساری چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں آن لائن، اور مختلف طرح کے بے شمار ہر طرح کے کام جو ہیں وہ آن لائن شفٹ ہو رہے ہیں اور آن لائن جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر میں نے اس بات پہ جب سوچنا شروع کیا، ورک آؤٹ کیا کہ وہ کون سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کو اگر آپ اپنے گھر بیٹھے اس کو کریں کہ جس کے اوپر ایکسپنس بھی زیادہ نہیں آئے، اور گھر میں بیٹھے بچیاں بھی کر سکتی ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج میں ابھی آپ کو جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ 9 ایسی چیزیں ہیں، 9 ایسے کام ہیں کہ اگر آپ تھوڑا توجہ کریں تو اس میں شاید آپ کے ایکسپنس اس انداز سے نہیں آئیں گے، لیکن آپ اپنی چیزوں کو کر کے بہت اچھی ارننگ ضرور آپ لے سکیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے گھر میں ہماری بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں آرٹ اینڈ کرافٹ کی بہت مہارت ہوتی ہے، وہ پیپر سے بھی بہت ڈیزائننگ کر لیتی ہیں، وہ کپڑے سے بھی بہت اچھی ڈیزائننگ کر لیتی ہیں، وہ خشک پتوں سے اور خشک تیلوں سے اور ان چیزوں سے، سلاخوں سے وہ بہت ساری ملا کے بہت خوبصورت چیزیں ڈیزائن کر لیتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں ایسی کوئی بھی چیز موجود ہے تو اس میں بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بالکل کوئی ایسا انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہترین چیز ہے، بس اس کو تھوڑا سا آرگنائز کیجئے، اس کو ترتیب دیجئے، اس کی کیٹلاگ بنائیے، مختلف چیزیں سیٹ کیجئے، اپنے ٹائم کی میجرمنٹ کیجئے کہ کتنا ٹائم ایک چیز کو بنانے پہ لگتا ہے، اور پھر اس کو بنانے کے لیے پھر یہ بھی ضرور دیکھیں کہ اگر ایک چیز بنائی جا رہی ہے تو اگر یہ میرے اپنے گھر میں اگر اس کو ڈسپلے کیا جائے تو یہ کیسی لگے گی، اور میرے گھر میں کہاں یہ ایک اچھا استعمال میں آ سکے گی، بچوں کے کھیلنے کی صورت میں، ڈسپلے کی صورت میں، یا کسی ٹیبل پر، کسی سینٹر ٹیبل پر، کسی سائڈ ٹیبل پر، بیڈ روم ٹیبل پر، کافی ٹیبل پر، کہیں ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ وہ رکھی جا سکتی ہو۔ تو اس سارے لحاظ سے آپ اس کا تھوڑا سا اندازہ کیجئے اور پھر اس کی کیٹلاگ بنائیے، اور اس کی چیزوں کو شروع میں اگر آپ کے پاس کوئی 8-10 کی آئٹم بن جاتی ہیں تو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ آپ اپنی آئٹمز کو بڑھاتے جائیے، اور اس کے لیے یوٹیوب کا سہارا لیجئے۔ یوٹیوب پہ آپ کو بے شمار مٹیریل ملے گا، آپ آرام سے گھر بیٹھے آپ کا اسکل بھی ڈیولپ ہوگا، ارننگ بھی آئے گی، اور ٹائم کو میئر کر کے آپ اس کی پرائس رکھ سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے، تو ایک اچھا کام آپ کر سکتے ہیں۔ پھر جن گھروں میں بیکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان گھروں کی بیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے، تو آپ آن لائن ایک بیکری کا کانسیپٹ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ آن لائن ایسی آپ گھر میں بنائیں، اور اس کی پکچرز جو ہیں وہ آپ وہاں پہ رکھیں، اور اس کے مطابق آپ آرڈر لیں، اور جو آپ کو آرڈر آئے اور اس کی ٹائمنگ کو بھی پہلے سے مینشن کریں کہ اگر اس چیز کا آرڈر آتا ہے تو اس کے ساتھ اتنا ٹائم بھی ہونا چاہیے، اور ڈیلیوری کا سسٹم بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی کمپنی، کون سا ادارہ آپ کی چیز کو لے گا اور کیسے وہ ڈیلیور کرے گا اور کتنے ٹائم میں جائے گا، کیا وہ فریش، گرم اور اچھی چیز وہاں تک پہنچ سکے گی۔ تو اس چیز کو کیجیے۔ اچھا، یاد رکھیے کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، 1% بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ جتنی چیزیں اس میں ڈالنی ہیں اس کے بہتر کرنے کے لیے، اور کوئی ٹیسٹ کو بغیر وجہ بڑھانے کے لیے کوئی ہارمفل چیز نہیں ڈالنی، کوئی ایسی چیز کہ جس کے نتیجے میں کوئی شکایت پیدا ہو، ایسا کام نہیں کرنا۔ دیکھیں، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن وہ ضرور دیکھتا ہے، وہ کچن کے اندر ہونے والا ہر چھوٹا چھوٹا کام بھی دیکھتا ہے، وہ تھوڑی روشنی میں بھی، اندھیرے میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے۔ تو لہذا اس کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے فروزن فوڈ، کہ آپ شامی کباب بنا سکتی ہیں، آپ رول بنا سکتی ہیں، یا اسی طرح کی بے شمار لمبی لسٹ آپ خود تیار کر سکتی ہیں۔ دیکھیے کہ ہر گھر میں اور ہر فرد یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ انہی چیزوں کا بزنس ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو بنا کے اپنا ٹیسٹ اگر آپ لوگوں میں انٹروڈیوس کروا کے اور اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں تو یہ چیز آپ کی ہے، آپ گھر بیٹھے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ وہی کہ آپ کو اس کا چینل ضرور آپ کو سیٹ کرنا ہوگا کہ جتنا اچھا۔ پھر ایک اور چیز ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے گروسری۔
گروسری کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چیز یہ منتھلی بیسس پہ بھی لوگ لیتے ہیں اور ویکلی بھی لیتے ہیں. تو آپ اگر گروسری کی ایک خاص جو فکس آئٹم ہوتی ہیں کہ جو لازماً ایک گھروں نے لینی ہے، ہر گھر میں جائے گی اور لوگ اس کو مطابق کریں گے، آپ اس کی اچھی پیکنگ، اچھی کوالٹی، بہترین پکچرز، بہترین پکسلز والی اچھی برائٹ پکچر بنا کے آپ اس چیز کو آپ اپنے اس کیٹلاگ میں بنا کے آپ فیس بک کے ذریعے سے، آپ اپنے کسی پیج کے ذریعے سے، فیس بک پیج آپ کے لیے کافی ہوگا، اس پہ آپ انسٹاگرام آپ کو بہت اچھا سپورٹ دے سکتا ہے ان کاموں کے لیے، تو آپ وہاں پہ اس کو رکھیے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ کی بنی ہوئی پکچر کا دال کا ایک دانہ اگر وہاں پہ دیکھے اور آپ سے خریدے اور ان دونوں دانوں کو اگر وہ کمپیئر کرے تو دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے. اس کوالٹی کا خیال رکھیں. اگر آپ نے اس کوالٹی کو مینٹین کیا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا بزنس بہت آگے نکلے گا اور کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور دنیا میں جتنے بھی لوگ آئیں گے اس کام میں وہ آتے رہیں، لیکن آپ کا رزق اور آپ کی چیزیں کوئی نہیں چھین سکے گا. کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا، صفائی پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اور جتنی ہائیجین ایشوز ہوتے ہیں ان چیزوں پہ کوئی کمپرومائز، بالکل ایمانداری سے کہ اگر میں نے خود ایک چیز کو جیسے رکھنا ہے، کھانا ہے، صفائی اور ستھرائی، ویسے اس ساری چیز کا کیجیے. ایک کام اور بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ ذرا ہے مشکل، تھوڑا سا مشکل کام ہے، وہ ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل، کہ آپ آن لائن فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا کام بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خود یہاں میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، اور اسلام آباد میں آج سے کئی سال پہلے ای فروٹ اینڈ ویجیٹیبل غالباً اس طرح کا کوئی نام سے ایک سروس شروع ہوئی. اور اس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ سے انہوں نے لسٹ بھیج دی اور پرائسز کی لسٹ اس کے گروپ میں آ جاتی، اور اس کی مطابق وہ وہاں پہ آرڈر انہیں بھیج دیا جاتا کہ اچھا فلاں فلاں چیز اتنے وزن میں آپ ہمیں کریں گے. تو مغرب سے پہلے یعنی عصر اور مغرب کے درمیان تقریباً وہ سب چیزیں گھر پہ ڈلیور ہو جاتی اور بالکل فریش آتی اور بہت اچھی آتی. اور انفارچونیٹلی وہ سسٹم کو بہت لمبا عرصہ نہیں چلا، لیکن انہوں نے کوئی تقریباً کچھ مہینے اس کو چلایا اور نامعلوم کہ کیا وجہ رہی، لیکن یہ ایک بہت اچھا اور بہت کامیاب سسٹم تھا. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر تھوڑا سا اس کو پراپرلی ڈیزائن کر کے ہر چیز کو سیٹ کر کے اس کا جو چینل ہے، سپلائی چین جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کہاں سے سامان کو لینا ہے، کتنی پرائس میں لینا ہے، آگے کتنے میں ڈلیور ہوگا، ڈلیور کون کرے گا، کس طریقے سے ہوگا، اور اس کی پرائس کنٹرول کیسے ہوگی، ان ساری چیزوں کو آپ اگر سارا سامنے دیکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کام کو بھی بڑی آسانی سے اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک اور آن لائن کام آپ کو اور بتاتا ہوں. سندھ کی ایسی بے شمار ثقافتی چیزیں، ان کی ٹوپی ہو، ان کی للی ہو، ان کی اور بے شمار جو چیزیں وہ بناتے ہیں ثقافتی اور گھروں میں رکھنے والی ڈیزائن کی چیزیں، کراچی میں آپ کو کئی ایک چیزیں آپ کو ملیں گی. اسی طرح آپ کے پی میں جائیں گے تو وہاں پر چیزیں آپ کو ملیں گی، ناردرن ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ بھی ملیں گی، کشمیر میں جائیں تو وہاں پہ بھی ملیں گی. اسی طرح پنجاب میں جائیں تو وہاں پہ بھی بہت سی چیزیں، پنجاب کے تو مختلف علاقوں میں، یعنی اگر آپ صدرن پنجاب میں جائیں تو بہت سی چیزیں وہاں کی ہیں، وسطی پنجاب میں اور ہے، اور ادھر ناردرن پنجاب والی سائڈ پر، اپر پنجاب والی سائڈ پر بھی اور چیزیں موجود ہیں. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا جمع کریں تو اتنی لمبی لسٹ بن جائے گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے پاس اتنا کچھ موجود ہے، لیکن اس کی بڑی مارکیٹ بھی موجود ہے. خود جو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی اس بات کا شوق رکھنے والے کہ ہمارے پاس یہ فلاں جگہ کی ثقافتی چیز ہونی چاہیے، اور دنیا میں بھی آپ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کا شوق رکھتے ہیں پلس آپ کو ان چیزوں کی مہارت بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں کی اور کہاں سے اچھی چیز ملتی ہے، تو آپ اس چیز کو آپ لے سکتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کو جو بڑی یونیک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو اکٹھا کر لیں اور اس کی ایک اچھی کیٹلاگ بنا کے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز وہ بڑی معروف چیز ہے کہ آن لائن ٹیچنگ آپ کر سکتے ہیں.
کہ آپ کے پاس ایک مہارت ہے، آپ ایک کام کر سکتے ہیں، آپ میتھ کے ٹیچر بن سکتے ہیں، آپ فزکس کے بن سکتے ہیں، آپ بایو کے بن سکتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کے، لیکن روایتی انداز سے نہ ٹیچر بنیں کہ آپ نے جسٹ ایک وائٹ بورڈ کے سامنے جیسے آپ کھڑے ہو گئے اور لکھنا شروع کر دیے اور وہاں پہ جناب یہ اور یہ اس انداز سے، یہ ایک بورنگ اسٹائل ہے۔ لیکن اگر آپ انٹریکٹیو اس کو بنا سکتے ہوں، اگر آپ کی کمانڈ اتنی زیادہ ہے، آپ کانسیپٹ اتنے سٹرونگ رکھتے ہیں، آپ ایگزامپلز بے شمار دے سکتے ہیں، اگر ایک کانسیپٹ ہے تو 2 3 4 5 آپ ایگزامپلز دے سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے مطابق ورائٹی آف اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو ورائٹی کے مطابق آپ ایگزامپل لے آئیں۔ اگر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو آپ ٹیچنگ میں بڑا نام کمائیں گے اور بڑا پیسہ بھی کمائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو حافظ ہیں، جو قاری ہیں، جو اسلامک اسٹڈیز پڑھنے والے ہیں، جو سیرت پڑھتے ہیں، جو دینی مدارس میں سے پڑھتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی بڑے کام ہیں۔ اور ان کے پاس اگر تجوید ان کی بہت اچھی ہے، اگر آواز ان کی بہت اچھی ہے، اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک ہے تجوید کا اچھے ہونا اور ایک ہے آواز کا اچھے ہونا، یہاں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اگر تجوید اچھی ہو یعنی آپ کو قواعد بہت اچھے آتے ہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں کلکلہ کرنا بہت اچھا آتا ہے، اور آپ کو خاص قسم کے مخارج نکالنا بڑے آپ اس کو نکال سکتے ہیں، لیکن آواز اچھی نہیں ہے تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر آواز اچھی ہے لیکن آپ ان قواعد کو اور ان تجوید کے اصولوں کو آپ ملحوظ نہیں رکھتے ہیں تو تب بھی وہ خرابی والی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی سے آپ آن لائن قرآن پڑھا سکتے ہیں، اور آن لائن قرآن پڑھا کر بہت ہی اچھا ریونیو آپ لے سکتے ہیں۔ میرے بے شمار جاننے والے، بے شمار اسٹوڈنٹ، بے شمار دوست احباب میں سے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آخری چیز یہ ہے، وہ ہے کہ آن لائن دعوت و تبلیغ کا کام۔ دعوت و تبلیغ کے کام کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہر کوئی اٹھتا ہے اور اٹھ کے وہ اس پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایکسپرٹی ہے، پراپر آپ کا نالج ہے، پراپرلی اگر آپ نے پڑھا ہے، بھلے آپ نے یونیورسٹی سے آپ نے ایجوکیشن لی ہے یا آپ نے کسی دینی مدرسے سے لی ہے، ہر دو صورت میں آپ کے پاس ایک سالڈ نالج کا ہونا اور اس کے جو اوریجنل ریسورسز ہیں، اوریجنل سورسز جتنے بھی قرآن کے ہیں، حدیث کے ہیں، جو بنیادی تفاسیر ہیں، احادیث ہیں، فقہ ہے، باقی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر آپ نے اوریجنلی سمجھا ہوا ہے اور اس چیز کو اگر آپ کمانڈ بھی رکھتے ہیں اور اس کے مطابق بات کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کام کو بھی کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کام کو کیجئے۔ لیکن اس کام کو کرتے ہوئے ان دونوں کاموں کو یعنی قرآن پڑھانے کو اور دعوت و تبلیغ کے کام کو آپ اس کی بنیاد اپنی ارننگ اور اپنی فائنانس کو نہیں بنائیں گے۔ بنیادی اور پہلا کام اور پہلی ضرورت آپ یہ ہوگی کہ مجھے اس کی ترویج اور اس کی بہتری کرنی ہے، لیکن میرے اللہ کا یہ نظام ہے، اس کا یہ سسٹم ہے کہ جو اس کے لیے اس کام کو کرتا ہے وہ اس کے لیے فائنانس کا انتظام خود کر دیتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے انتظام ایسا کرے گا کہ آپ کے وہ سارے ایشوز بھی ایڈریس ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ وہ 9 ایشوز یا 9 آپ کو کیریئرز، آپ کو ورک آپشنس میں نے آپ کو بتائے کہ اگر آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق اگر آپ اس چیز کو کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت آسانی سے دنوں میں اپنے لیے سوسائٹی کے اندر اچھی جگہ بھی بنائیں گے اور اچھی ارننگ بھی بنائیں گے۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعاگو ہوں، اور آپ کو اگر مزید کوئی گائیڈنس چاہیے کسی فیلڈ کے بارے میں اور کسی کام کو اسٹارٹ کرنے کے حوالے سے تو آپ ضرور کانٹیکٹ کیجئے اور اپنے کمنٹس بھی دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی گائیڈس چاہیے ہوگی کوشش کریں گے کہ آپ کو پوری گائیڈنس فراہم کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔